السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبید اللہ صفدر اور آپ سن رہے ہیں سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تیسری قسط۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کلام حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشو و نما اور سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے کو جینا چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکہ میں طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے، مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہامتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کر دیا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا: اے آل عرب، دوڑو اور جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حقہ تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ شریف کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ اصرار کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر کا ہے، والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، والدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ عبد المطلب کی وفات۔ والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نونہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، مسبب الاسباب ان کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینہ 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینہ کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہود کے ایک بڑے عالم کی پیشن گوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین کو منسوخ کرے گا۔ میں اس کی صفات اپنی کتاب میں پاتا ہوں۔ بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا ذکر مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جو تورات کو منسوخ اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کریں گے۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔